جنرل صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں سے؟ آپ ان سے کوئی ایگریمنٹ ہے آپ کا یا یو ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین؟ نہیں بالکل میرا ایگریمنٹ ہے. دیکھیں تسی پہلے ہی ہتھیار سٹ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تسی پہلے ہی ہتھیار سٹ دیتے ہیں. Absolutely. نہیں تو جب how can I go against the logic? اچھا چلو, I am not that unwise. اچھا چلو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹاپ پہ ٹسل چل رہی ہے بٹوین ویسٹرن بلاک اینڈ ایسٹرن بلاک, اور 25 اور 26 دونوں سال جو ہیں بڑے ڈیفائننگ ایئر رہے ہیں فار دا ویسٹرن بلاک. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے وہ برے طریقے سے ہاری. ایران کے کانٹیکسٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو ویسٹرن بلاک ایسٹرن بلاک ہے اس کو ایک ایج نظر آ رہی ہے. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وزٹ ہوئی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ کوئی بریک تھروز نہیں ہوئے, اس پہ کوئی ایگریمنٹس بڑے لیول کے نہیں ہوئے, لیکن ایک بات بہت پرومیننٹ ہے. پریزیڈنٹ شی نے جو ذکر کیا ہے تھوسیڈائیڈیز ٹریپ کا کہ وی شوڈ ناٹ فال پرے ٹو تھوسیڈائیڈیز ٹریپ, تو انہوں نے بالکل کلیئرلی بتایا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ یو آر این اسٹیبلش پاور اینڈ وی آر یور چیلنجر. اور یہ بڑی کلیئر ٹون میں بتایا گیا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تھوسیڈائیڈیز ٹریپ آئی ایم شیور یو نو اٹ سیز کہ جب اسٹیبلش پاور کو ایک ایمرجنگ پاور چیلنج کرے گی تو چانسز آف وار ہوتے ہیں, اور 15 دفعہ یہ تبدیلی ہو چکی ہے جس میں سے 11 ٹائم پہ جنگیں ہوئی ہیں. تو پریزیڈنٹ شی نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ وی آر این ایمرجنگ پاور, وی آر اے چیلنجر, آپ اسٹیبلش پاور ہیں تو ہمیں تھوسیڈائیڈیز ٹریپ کا وکٹم نہیں بننا چاہیے. دیٹ مینس کہ ہمیں کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہیے جس طریقے سے تھوسیڈائیڈیز ٹریپ کہتا ہے. سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے چانسز, جو کانفلکٹ کے چانسز بٹوین یو ایس اینڈ چائنا جس کو تھوسیڈائیڈیز نے پریڈکٹ کیا تھا وہ تو کم ہوئے ہیں, اور دونوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم میوچولی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بہتری کے لیے اور دنیا کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو ڈاکٹر بقائی نے کہا ہے کہ دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے وہ ہے پین امریکانہ میں, پہلے پیکس برٹیکانا تھا, پھر پین امریکانا, اور جو فیوچر میں بات چیت ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پین سینیکا کا. تو چائنا ڈومینیٹ جب کرے گا, چائنا ونس اٹ ایمرجز ایز اے سپر پاور آف دا ورلڈ, تو آف کورس بیجنگ ول بیکم جو ہے وہ سینٹر آف ایک گلوبل ورلڈ کیپٹل. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں ابھی جو چیزیں آن گوئنگ ہو رہی ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وزٹ آن دا ہیلز آف اٹ, پریزیڈنٹ پیوٹن کی وزٹ آن دا ہیلز آف دیٹ, پرائم منسٹر آف پاکستان کی وزٹ, تو اس مہینے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بیجنگ ہے وہ سینٹر آف ایکٹیویٹیز بنا ہوا ہے گلوبل ایکٹیویٹیز پہ. اچھا, تو یہ سینٹر آف ایکٹیویٹیز اگر بنا ہوا ہے وائس ایڈمرل صاحب بیجنگ, اگر تو اس وقت جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جناب اسٹریٹ میں وہ نہیں لے گا, لیوی نہیں لے گا, پیسے نہیں لے گا ایران, وہاں سے گزرنے دے گا, سب کو دے دے, ٹھیک ہے ایک کنڈیشن پہلے بھی اس نے لگائی ہوئی تھی کہ جناب جو لوگ پروجیکٹ فریڈم کے اس میں زمرے میں آتے ہیں وہ نہیں جائیں گے, باقی سب لوگ جا سکیں گے, لیکن ان سے بھی لے گا پیسے. تو یہ کیسے ہی مطلب, یہ تو پھر ادھر اسٹیل میٹ ہو گیا نا, وہ تو ادھر کی ادھر ہی رہی بات, کو آگے تو ودی نہیں گل کوئی. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک آدھ پہلے کے جو وزٹ ہوا اس کے بارے میں ایک آدھ اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی دے دوں. وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں تو یہ ابھی بگننگ آف اے نیو انڈرسٹینڈنگ ہے, اور دیٹ از اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب پہلی دفعہ انہوں نے فرمایا کہ وی آر گوئنگ ٹو میٹ چائنا ایز اے پارٹنر ناٹ ایز اے کمپٹیٹر, یہ جانے سے پہلے جو انہوں نے کہا. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے میرے خیال میں. وہاں جا کے پھر ان کی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اوور لیپنگ بہت کم ہے. جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس دونوں سائڈس پہ آئی ہیں, تو اگر تائیوان کی بات کرتے ہیں تو تائیوان پہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور اگر آپ نے اس کو مس ہینڈل کیا تو ہمارے تعلقات میں بہت زیادہ سختی آئے گی اور ڈیریل بھی ہو سکتے ہیں. جبکہ ٹرمپ سے جب یہ سوال کیا انہوں نے کہا ہم اس پہ بات کریں گے, ابھی میں واپس جاؤں گا تو بات کروں گا. جب ان سے یہ کہا گیا, جب ایئر فورس 1 پہ وہ جسٹ ہی واز آن دی اسٹیئرس, تو ایک سوال کیا گیا کہ جو آپ نے ابھی تقریباً 10-11 بلین کا ایک ڈیفنس اکوپمنٹ کا آپ نے تائیوان کے ساتھ اپنا ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں, تو کیا وہ رہے گا یا اس کو آپ شیلف کریں گے؟ تو ہی سیڈ کہ میں ابھی جا رہا ہوں, اس پہ بات کریں گے. تو کہنے کی بات یہ, جیسے ڈاکٹر بقائی نے کہا کہ اپنی اپنی جو ریجڈ پوزیشنز ہیں اس سے موومنٹ نہیں ہوئی میرے ذاتی خیال میں.
اور جو اوور لیپنگ اسٹیٹمنٹس ہیں میرے خیال میں وہ بھی 2 اکاؤنٹس پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے حوالے سے کہ ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی شوڈ ٹیک لیڈ, اور اس میں اس کے اوپر بات چیت, اور یہ ہے کہ دونوں طرف جو بات چیت ہے اس کو ان کی سینسٹیوٹیز کو اکوموڈیٹ کریں. جبکہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ ٹرمپ کی طرف سے یہ تھا کہ ایگری ہو گیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیں, پھر یہ بھی ہوا کہ جی ان کے جو نیوکلیئر نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس, 2-4 چیزیں بڑی بانگے دول انہوں نے 3-4 جگہوں پہ دہرائی, لیکن اس کا اتنا بڑا ایفیکٹ چائنا کی طرف سے ریسیپروکیشن میں نہیں آیا. تو یہ تو پہلی بات تھی. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ سوال کے اندر تو میں نے جیسے کہا کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. لیکن ٹرمپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا جناب, وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی کو کہ ہم آپس میں بات چیت کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وی آر ان کانٹیکٹ ود ایچ ادر, وی ٹاک ٹو ایچ ادر. یہ ایک لیول آف کانفیڈنس آئی تھنک انہوں نے پبلکلی دیا ہے کہ ہم آپس میں وی آر ان کانٹیکٹ اور ہم بڑے بڑے مسائل کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. تو لیکن ایز اے کنکلوسیو کوئی چیز انہوں نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ ہم نے کس چیز کے اوپر یہ بات کی یا کس چیز کو ہم نے اس بات چیت سے ڈائلاگ کو یا کسی مسئلے کو ہم نے حل کیا. تو میرے خیال میں یہ ابھی آگے چلے گا. جیسے انہوں نے ابھی سپٹمبر میں ان کو دعوت بھی دی ہے آنے کے لیے یو ایس میں, تو میرے خیال میں آگے جتنی یہ سمٹس آگے چلیں گی اس میں اس کے پھر باقی نتائج آنا شروع ہوں گے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی بوئنگ کی, اب بوئنگ کے بارے میں جو بات چیت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے وہ شی کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس میں یہ نہیں آیا کہ ہم نے 200 بوئنگ کی ہم نے بات کی ہے. اسی طریقے سے جو چپس کی بات ہو رہی ہے نیویڈیا کی, وہ بھی اس میں کلیئرٹی نہیں تھی. تو یہ جو ساری چیزیں ون ون سچویشن ٹرمپ بات کر رہے تھے وہ چائنا کی طرف سے اپنی اسٹیٹمنٹس میں ایسے ریسپروکیٹ نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ وی ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دی ایشوز اینڈ وی ول گرو ایز وی گو. یہ ہے. اچھا سوری پلیز. ہاں تو دوسرا آپ کے وہ سوال کی طرف آتے ہیں ہرمز کی طرف. تو ہرمز پہ تو دیکھیں ابھی عباس اراغچی صاحب نے جو برکس کی فارن منسٹر کی ابھی 2 دن پہلے ان کی بات چیت ہوئی, اس میں بھی ایک بات بڑی کلیئر تھی کہ برکس میں بھی ایک بڑی ڈویژن نظر آئی فار دا ریزنس کہ اس میں کوئی آفیشیل کمیونیکے نہیں آ سکا. اس وجہ سے پھر انہوں نے ایک چیئر کمیونیکے ہوتا ہے کہ وہ چیئر اپنے طور پہ ایک اسمبل کر کے بات چیت کر دیتی ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہیں پہ ایران تھا, وہیں پہ یو اے ای تھا, وہیں پہ سعودیہ تھا, تو اور انڈیا بھی وہیں پہ تھا. تو یہ ساری چیزیں ایک اتنی کانٹراڈکٹنگ تھی کہ اس میں کوئی ایک جگہ پہ آئی تھنک متحد ہو کے ایک اسٹیٹمنٹ دینا مشکل ہو گیا. تو عباس اراغچی صاحب نے وہاں بڑے کلیئرٹی سے کہا تھا کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز تو کھلی ہوئی ہے اور صرف ان کے لیے ہے کہ جو ہمارے دشمن نہیں ہے یا جو ہمارے خلاف کام نہیں کر رہے. تو وہ ڈاکٹر بکائی نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی کہ اس طریقے سے تو کھلی ہوئی ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک میکانزم کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ ہم اس میں فی لیں گے, یہ اصل میں انٹرنیشنل ریگولیشنز کے خلاف ہے. پھر وہ کیوں ایڈیمنٹ ہے؟ اچھا وہ ایڈیمنٹ اس لیے ہے کہ انہوں نے جس کے اوپر فی نہیں لی جاتی وہ تو ہے ان کا ٹرانزٹ پیسج جو سینٹر میں انٹرنیشنل واٹر وے تھا, وہ تو انہوں نے بند کر دیا. اب واٹر وے جو انہوں نے بنایا وہ تو اپنے واٹرز میں بنایا, تو اب اپنے واٹرز میں انوسنٹ پیسج کے اوپر وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا اپنا علاقہ ہے, ٹیریٹوریل واٹر ہے. اچھا تو یہ اس کو اس پیرائے میں وہ ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ ہو کے بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب کہ لیگلی وہ کر سکتے ہیں؟ جی وہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. لیکن پھر یہ ہے کہ اگر یہ روایت پڑ جاتی ہے تو یہ روایت پھر باقی ملکوں کے لیے بھی وہاں پہ بھی اگر شروع ہوگی, جیسے اسٹیٹ آف ملاکا کی بات کر رہے ہیں, تو اگر وہاں پہ انڈونیشیا, ملیشیا اور سنگاپور اگر یہی چیز ریپلیکیٹ کرتے ہیں جو کہ انہوں نے ہلکا سا اشارہ دیا, تو پھر یہ اوور آل گلوبل جو سپلائی چین ہے اس کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں فی الحال تو یہ ایک بارگیننگ چپ ہی ہے. اور اگر ان کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں جو کہ ان کا لاس ہوا ہے, جو وار ریپریشن چارجز کی یہ لوگ بات کرتے ہیں, تو وہ ان دی ٹیون آف somebody says around 550 ہے, کوئی کہتا ہے 7+ ہے یا 8+ کے قریب ان کے بلین آف ڈالرز کی ہوئی ہے. وہ اب ان کو چاہیے, اس کے لیے 3-4 چیزیں ہیں. ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو کھولا جائے, سینکشنز ان کے اوپر ساری ہٹائی جائیں, سینکشن پرائمری اور سپلیمنٹری ساری باتیں ہوگی, لیکن ایسا ہو نہیں رہا.
ہاں اب یہ بارگیننگ ہے، کتنا کون بارگین کرتا ہے، میرے خیال میں اب یہ سلسلہ چلے گا کہ جو سیکنڈ آپشن تھا، سیکنڈ آپشن میں یہ تھا کہ جو ان کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکان نے پچھلے دنوں بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سیز فائر اینڈ ڈائلاگ ول گو ٹوگیدر. تو پرابلی یہ والی جو چیزیں چلے گی، شاید چھوٹی موٹی اسکرمشز ہوں گی، جیسے بھی کویت نے کچھ لوگ ایران کے پکڑ لیے، کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی، لیکن دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو گو.